نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت بھی فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. ایمان جو اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم انعام ہے، اس کی قدردانی پر بات چل رہی تھی کہ اس کی قدردانی یہی ہے کہ ایمان کے تقاضوں کے مطابق آدمی اپنی زندگی کو بسر کرے، زندگی کے ایک ایک لمحے کو اس کے تقاضوں کے مطابق بسر کرے. اور وہ تقاضا کیا ہے کہ اللہ کو راضی کرے، اللہ کو ناراض نہ کرے. ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہوتا ہو ان کاموں کا اہتمام کرے، اور ہر اس برائی سے، خرابی سے اپنے آپ کو بچائے کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو. ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے لیے طوبیٰ ہے جس کو اسلام کی ہدایت مل گئی اور زندگی کا ساز و سامان بس گزارے کے لائق ملا، اس نے اس پر قناعت اختیار کر لی. اب یہ طوبیٰ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے طوبیٰ ہے، تو طوبیٰ جنت کو بھی کہتے ہیں اور جنت میں ایک درخت ہے اس کو بھی طوبیٰ کہتے ہیں. لیکن کس کے لیے طوبیٰ ہے؟ کہ ایک وہ کہ جس کو اسلام کی ہدایت مل گئی، اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو گیا، اور دوسرا زندگی کا جو ساز و سامان تھا گزر بسر کے لیے بس اس کو گزارے کے لائق ملا اور اس نے اس پر قناعت اختیار کر لی. اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ انسان کے مقدر میں جو رزق لکھ دے تو انسان اللہ کی تقسیم کے اوپر راضی رہے، یعنی دل کے اندر قناعت ہونی چاہیے. اور یہ قناعت اخلاق حمیدہ میں سے بہت بڑا خلق عظیم ہے کہ انسان کے اندر قناعت پیدا ہو جائے. کیونکہ اگر انسان کے اندر قناعت نہیں ہوتی تو پھر اس کی جو ضد ہے حرص اور ہوس پھر وہ ہوتی ہے. اور جب حرص و ہوس انسان کے اندر ہوتی ہے تو وہ دنیا کی دوڑ میں اس طرح سے لگ جاتا ہے کہ پھر حرام اور حلال کے درمیان کوئی امتیاز قائم نہیں رہتا. بس وہ چاہتا ہے مجھے ملتا رہے ملتا رہے، اور جتنا بھی ملتا جاتا ہے لیکن اس کی تسلی اور تشفی نہیں ہوتی، اس سے زیادہ چاہتا ہے، پھر اس سے زیادہ چاہتا ہے. اسی کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حرص کے بارے میں فرمایا کہ اگر اسے ایک وادی مال کی دے دی جائے، ایک جنگل مال کا بھرا ہوا دے دیا جائے، تو کہتا ہے کہ اگر ایک اور مل جائے تو قناعت کر لوں گا، بس کر دوں گا. فرمایا کہ اگر ایک اور اسے دے دیا جائے پھر کہتا ہے کہ ایک اور مل جائے تو قناعت کر لوں. آپ نے فرمایا کہ جو اس کے حرص و ہوس کا جو پیٹ ہے اسے بجز قبر کی مٹی کے کوئی اور چیز بھرنے والی نہیں ہے. کیونکہ قناعت کے ساتھ انسان اللہ کے قرب کو پاتا ہے، قناعت کے ساتھ اس کی زندگی کے اندر شکر آ جاتا ہے. جو ملا، جیسا ملا، روکھا سوکھا ملا، کسی جھونپڑے میں رہا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے. اور اسے اس روکھے سوکھے کھانے کے اندر، اسے جھونپڑے میں رہنے کے اندر محلات سے زیادہ اسے مزہ آتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی رضا میں راضی ہے. قناعت اس کے دل کے اندر ہے، اللہ کی تقسیم پر، اللہ کے فیصلے پر راضی ہے. اور جو حرص و ہوس کا شکار ہے، جتنا اسے ملتا جاتا ہے اس کی حرص و ہوس اور بڑھتی جاتی ہے.
اور جب حرص و حوث بڑھتی ہے تو انسان بجائے شکر کے ناشکری کے اندر مبتلا ہوتا ہے، کیونکہ کہیں بس نہیں ہے، کہیں پر راضی نہیں ہے، بس اس سے زیادہ چاہیے، اس سے زیادہ چاہیے، جتنا ملتا جائے گا یہی کہے گا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان دوڑ میں لگا ہوا ہے نا، مال جمع کرنے کی دوڑ، مادہ پرستی کی دوڑ، پھر جو جمع ہوا کہا کہ جی میرا، یہ میرا، یہ میرا۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی جو تو نے کھا لیا وہ تیرا ہوا، اور جو تو نے پہن کر بوسیدہ کیا وہ تیرا ہوا، اور جو تو نے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کر دیا وہ تیرا ہوا، باقی اس کے علاوہ تیرا کچھ نہیں ہے۔ جتنا تو جمع کر رہا ہے، اس دوڑ کے اندر لگا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمع تو کر رہا ہے، جو لگا ہوا ہے اسی کام میں، جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، تو جمع تو یہ کر رہا ہے، لیکن اس کا جو فائدہ ہوگا، اس کا جو عیش ہوگا وہ بعد والے اٹھائیں گے۔ عیش کون کرے گا؟ بعد والے کریں گے۔ لیکن چونکہ جمع اس نے کیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ حساب اس کو دینا پڑے گا۔ عیش بعد والے کریں گے، حساب اس کو دینا پڑے گا کہ مال کو کہاں سے کمایا تھا، حساب دو۔ تو اس لیے ایسی دنیا کو جمع کرنا کہ جس سے اپنی ذات کے لیے فائدہ بھی نہ اٹھا سکے اور اس کا حساب بھی دینا پڑے، تو ایسی حرص و حوث سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ شریعت اس سے منع نہیں کرتی کہ آدمی دنیا کی ترقی نہ کرے، بے شک دنیا کی ترقی کرے، لیکن ایسی ترقی جو آخرت سے اور اللہ سے غافل کر دے، یہ ترقی قابل مذمت ہے۔ ہاں وہ ترقی، صحابہ نے بھی ترقی کی نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنے بڑے تاجر تھے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کتنے بڑے تاجر تھے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کتنے بڑے تاجر تھے، بڑے مالدار تھے۔ پھر اسی طرح سے اگر ہم تابعین، تبع تابعین کے اندر دیکھیں تو بڑے بڑے مالدار گزرے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، تو یہ کتنے بڑے مالدار تھے، کتنے بڑے تاجر تھے۔ تو مال اپنی ذات کے اندر برا نہیں ہوتا، اس کے اندر برائی جب آتی ہے کہ یا اسے غلط طریقے سے حاصل کرے اور یا اسے حاصل کر کے غلط طریقے پہ خرچ کرے، جب وہ قابل مذمت ہے کہ اللہ سے غافل ہو کر جو چیز حاصل کر رہا ہے، بس یہ قابل مذمت ہے، اور یہی دنیا ہے۔ چیست دنیا از خدا غافل بودن، چیست دنیا از خدا غافل بودن، نہ خمارو نخرو فرزند و زن، کہ دنیا کس چیز کا نام ہے۔ کہتے ہیں نا دنیا کی مذمت آتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کی جو محبت ہے، حب الدنیا راس کل خطیئہ، کہ یہ دنیا کی جو محبت ہے یہ ساری خرابیوں کی جڑ ہے۔ تو یہ دنیا قابل مذمت کب ہوتی ہے؟ چیست دنیا از خدا غافل بودن، کہ دنیا جب قابل مذمت ہے جب اللہ سے غافل ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ نہ خمارو نخرو فرزند و زن، یہ بیوی بچے مال دولت سونا چاندی یہ دنیا نہیں ہے، دنیا تو اللہ سے غافل ہونے کا نام ہے۔ اور اگر سب کے درمیان ہے اور سب کے حق کو ادا کر رہا ہے اور اللہ کو بھی راضی کر رہا ہے تو یہ تو اللہ کا ولی ہے۔ پھر یہ مال اس کے لیے آخرت میں مددگار ہے، پھر یہ مال اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، یہ مال اس کے لیے عذاب نہیں ہے، سزا نہیں ہے، یہ تو آخرت میں مددگار ہے۔ تو اس لیے وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے طوبہ ہے، یعنی جنت ہے، یا جنت کے اندر وہ درخت ہے کہ جس کو اسلام کی ہدایت مل گئی اور زندگی کا ساز و سامان بس گزارے کے لائق ملا، گزارے کے لائق ملا، اور اس نے اس پر قناعت اختیار کر لی۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو تھوڑے رزق پر راضی ہو جاتا ہے، تھوڑے مال پر راضی ہو جاتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جائے گا، اور اگر زیادہ جمع کرے گا تو زیادہ حساب بھی دینا ہوگا۔ فرمایا کہ طوبہ کے بارے میں فقی ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جنت میں طوبہ نام کا ایک درخت ہے، اور ہر گھر میں اس کی شاخ ہوگی، اتنا بڑا وہ درخت ہوگا کہ ہر گھر میں اس کی شاخ ہوگی۔
جس پر مختلف قسم کے پھل ہوں گے اور اونٹ کے برابر پرندے اس پر آ کر بیٹھیں گے. کتنا بڑا وہ درخت ہوگا اور وہ پرندے اتنے بڑے ہوں گے کہ اونٹ کے برابر وہ پرندے ہوں گے اور اس درخت پر آ کر وہ پرندے بیٹھیں گے اور ہر گھر میں اس کی شاخ ہوگی. اگر کوئی جنتی کسی پرندے کی خواہش کرے گا تو فوراً وہ دسترخوان پر آ جائے گا. حدیث شریف میں بھی آتا ہے نا کہ کوئی پرندہ اڑ کے جا رہا ہوگا, یہ جنتی دل میں تمنا کرے گا کہ کاش اس کے کباب میں کھاتا. بس پرندہ نیچے آئے گا, وہ ذبح ہوگا, اس کا گوشت بنے گا اور کباب تیار ہو کے اس کے سامنے آ جائیں گے. اور وہ جنت کیسی جنت ہوگی کہ ایک ایک دسترخوان پر 70 ہزار قسم کے کھانے ہوں گے, 70 ہزار قسم کے کھانے. اور یہ کھائے گا, کوئی گرانی نہیں ہوگی, کوئی بد ہضمی نہیں ہوگی, کوئی کھٹی ڈکاریں نہیں آئیں گی. کیا ہوگا؟ ایک خوشبودار ہلکی سی ڈکار آئے گی اور سب ختم. نہ وہاں کوئی بول و براز کی حاجت ہوگی, کوئی پیشاب پخانے کی حاجت ہو, یہ بھی نہیں ہوگی, کیونکہ جنت تو پاک جگہ ہے, کوئی حاجت نہیں ہوگی. وہ جنت کیسی جنت ہوگی کہ وہ پرندے درخت پر آ کر بیٹھیں گے اور جنتی کسی پرندے کی خواہش کرے گا تو وہ فوراً دسترخوان پر آ جائے گا. وہ شخص ایک ہی پرندے میں سے ایک جانب سے سوکھا اور دوسری جانب سے بھنا ہوا گوشت کھائے گا. پرندہ ایک ہوگا لیکن ذائقے دو قسم کے ہوں گے, ایک طرف سے بھنا ہوا ہوگا, ایک طرف سے سوکھا ہوگا. اور جب یہ کھا چکے گا وہ پرندہ پھر اڑ کر چلا جائے گا. عجیب وہ جنت ہوگی. اس کے محلات کیسے ہوں گے, اس کی نہریں کیسی ہوں گی, اس کے درخت کیسے ہوں گے کہ ایک اینٹ سونے کی, ایک اینٹ چاندی کی, موتیوں کے محل ہوں گے. پھر اس کے اندر حوریں کیسی ہوں گی کہ جن کے لباس کی یہ کیفیت ہوگی کہ 70 جوڑے پہنے ہوئے ہوگی لیکن اس کی ہڈیوں کا گودا بھی نظر آ رہا ہوگا, اتنی لطافت ہوگی. لیکن دنیا کی جو بیوی ہے یہ ان حوروں کی سردار ہوگی. کوئی سمجھے کہ پھر اس کا کیا کریں گے, تو یہ ان کی سردار ہوگی اور اسے جو حسن دیا جائے گا وہ ان سے زیادہ دیا جائے گا. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ بھائی انسان کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں. بعض لوگوں کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ انہیں کسی وعید کی ضرورت ہوتی ہے کہ وعید ان کے سامنے بیان کی جائے کہ جب طبیعت ان کی اعتدال پہ آتی ہے. جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا, اسے ڈانٹ کے کہو تو جب مانتا ہے ویسے نہیں مانتا, اور ایک ہے پیار سے سمجھاؤ تو مان جاتا ہے. تو جہاں طبیعت کے اندر شرارت ہو تو وہاں پر اللہ کے عذاب کو سوچنا چاہیے, اللہ کی پکڑ کو سوچنا چاہیے. کہ جہاں جنت کی ایسی ایسی بشارتوں کو بیان کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہیں پر دوزخ کے عذاب کو بھی بیان کیا ہے کہ وہ عذاب کیسا ہوگا اور کس گناہ کی وجہ سے کیا عذاب وہاں پہ دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں وہ سب مناظر دکھائے گئے کہ کس وجہ سے کس کو کیا عذاب دیا جا رہا ہے. تو جب انسان کے نفس میں شرارت پیدا ہو, گناہوں کی طرف میلانات ہوں, تو پھر اسے اللہ کے عذابوں کو سوچنا چاہیے. تو طبیعت ڈر کر سہم کر اعتدال پہ آ جاتی ہے. آدمی نافرمانی سے باز آ جاتا ہے کہ یہ ایسا عذاب کون برداشت کر سکتا ہے, کسی میں ہمت نہیں کہ اس عذاب کو برداشت کر سکے. اسی طرح سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں یہ سوچ کر خوف طاری ہوتا ہے, کچھ وحشت سی ہونے لگتی ہے کہ جب وہ عذاب کو سوچتے ہیں. تو پھر بزرگوں نے فرمایا کہ وہ جنت کا مراقبہ کریں, جنت کی نعمتوں کا مراقبہ کریں کہ وہ جنت کیسی ہوگی, جنت کی نعمتیں کیسی ہوں گی, وہ جنت کے حور و قصور کیسے ہوں گے, محلات کیسے ہوں گے. کہ جنت کی حور کے دوپٹے کا جو آنچل ہے, حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس اپنے دوپٹے کا وہ آنچل اگر دنیا کے اندر لٹکا دے تو یہ آفتاب, سورج کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے, اس کی روشنی کتنی ہے. فرمایا کہ اس کے آنچل کی روشنی اتنی ہے کہ اس کی روشنی مان پڑ جائے.
اور اگر وہ زمین پر تھوک دے تو ساری زمین جو ہے وہ خوشبو سے معطر ہو جائے۔ وہ جنت کی حور ایسی حور ہے جسے اللہ نے بنایا ہے۔ کس کے لیے بنایا ہے؟ اہل جنت کے لیے بنایا ہے۔ پھر اس کے محلات، اس کے درخت، اس کی نہریں۔ تو جب آدمی نعمتوں کو سوچتا ہے تو دل کے اندر ایک رغبت پیدا ہوتی ہے کہ بھئی اس چیز کو حاصل کرنا چاہیے۔ جیسے دنیا کے اندر انسان کسی چیز کو پسند کرتا ہے تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی شروع کر دیتا ہے۔ کسی کا مقصد ہے کہ بڑا کاروبار ہو، بڑا مکان ہو، بڑی گاڑی ہو، یا کوئی بڑا منصب ہو، کوئی اچھی جاب ہو، وغیرہ وغیرہ، تو اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کس راستے پر چل کر مجھے یہ چیز حاصل ہوگی۔ تو جب انسان جنت کو سوچتا ہے، جنت کے انعامات کو، نعمتوں کو، تو دل کے اندر رغبت پیدا ہوتی ہے کہ بھئی اس جنت کو تو حاصل کرنا چاہیے۔ اور حاصل کیسے کرنا چاہیے؟ اللہ کو راضی کر کے حاصل ہوگی، گناہوں سے بچ کر حاصل ہوگی۔ تو انسان کے اندر ایک جذبہ بیدار ہوتا ہے، ایک ہمت پیدا ہوتی ہے کہ پھر طبیعت کی سستی اور غفلت دور ہوتی ہے کہ مجھے جنت کو حاصل کرنا ہے، چاہے کتنی ہی پہ مشقت آ جائے۔ آپ دیکھ لیں، دنیا کے کسی امتحان میں پاس ہونے کے لیے، کسی ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے انسان کیسی کیسی جستجو کرتا ہے کہ راتوں کا سونا چلا جاتا ہے، آرام سے بے آرام، کھانا پینا بھول جاتا ہے، کس لیے کہ جی ڈگری مل جائے۔ پتہ ہے کہ ڈگری ملے گی تو نوکری ملے گی۔ تو اسی طرح سے اگر یہاں پر نیک اعمال کرے گا، اس کی مشقت کو برداشت کرے گا، تو پھر اس کے صلے میں جنت ملے گی۔ گناہوں سے بچنے کی مشقت کو برداشت کرے گا، اس کے صلے میں جنت ملے گی۔ تو جب ان چیزوں کو سوچتا ہے تو انسان اس مشقت کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، اور انسان کا جو نفس ہے وہ مشقت سے دور بھاگتا ہے، مشقت سے بچنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ نفس آزادی کا طالب ہے، بس خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے کہ جو شہوت ہو، لذت ہو، اس کی پوری کی جائے۔ تو اس لیے ان نعمتوں کو سوچنا کہ وہ طوبہ کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ یہ طوبہ کیا ہے؟ جنت میں ایک درخت ہے، اور اتنا بڑا یہ درخت ہے کہ اس کی شاخیں اتنی بڑی ہیں کہ ہر گھر میں اس کی شاخ موجود ہوگی، اور پرندے کیسے؟ اونٹ کے برابر پرندے ان شاخوں پر آ کر بیٹھیں گے، اور جب کوئی اس کی خواہش کرے گا کہ بھئی اس پرندے کا گوشت میں کھاتا، تو پرندہ دسترخوان پر آ جائے گا اور یہ اس کا گوشت کھائے گا، ایک طرف سے بھنا ہوگا، ایک طرف سے سوکھا ہوگا۔ کیا اس کی لذت ہوگی، کیا اس کی خوشبو ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی نعمتوں کو اگر کوئی سمجھانا بھی چاہے تو سمجھا نہیں سکتا، کیونکہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل دماغ میں اس کا وسوسہ گزرا کہ وہ جنت کیسی ہوگی، وہ نعمتیں کیسی ہوں گی۔ ایک تشبیہ کے لیے دنیا کی نعمتوں سے اسے تشبیہ تو دے دی جاتی ہے، لیکن دنیا کی نعمت کا اور جنت کی نعمت کا کوئی آپس میں جوڑ نہیں ہے۔ یہاں کے کھانے پینے کا، یہاں کے پھلوں کا، یہاں کے نہر اور دریاؤں کا اس سے کوئی جوڑ نہیں ہے، لیکن ایک مثال میں وہ بات کہہ دی جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ کہ انار کیسا ہوگا جنت کا، حدیث میں آتا ہے کہ جب اس انار کو کھولے گا، اس انار سے حور رقص کرتی ہوئی نکلے گی۔ آپ کو دنیا میں ایسا انار دکھا دے؟ تو اس لیے اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدمی 3 بار جنت کا سوال کرتا ہے، 3 مرتبہ کہتا ہے یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، تو حدیث میں آتا ہے کہ جنت بھی پکار اٹھتی ہے کہ اے اللہ اسے مجھ میں ضرور داخل فرما۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی جب جنت مانگو تو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کا سوال کرو۔ جو جنت میں اعلیٰ درجہ ہے وہ جنت الفردوس ہے، تو اللہ سے مانگو تو اعلیٰ درجے کی چیز مانگو نا، اعلیٰ درجے کی جنت مانگو۔ اور اللہ کے خزانوں میں دینے کے اعتبار سے یہ نہ سوچو کہ پتہ نہیں وہاں کوئی کمی ہوگی، نہیں، کوئی کمی نہیں ہے، اللہ اس سے زیادہ دینے پر قادر ہے۔ تو اللہ سے مانگنے میں کبھی ہچکچانا نہیں چاہیے، شرمانا نہیں چاہیے، دل کھول کے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ہاں شرمانا ہو تو مخلوق سے مانگنے میں شرمائے، کہ مخلوق سے مانگنے میں ذلت ہے اور اللہ سے مانگنے میں عزت ہے۔ تو جو 3 مرتبہ اللہ سے جنت مانگتا ہے، جنت بھی پکار اٹھتی ہے کہ یا اللہ اسے مجھ میں ضرور داخل فرما۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ جب یہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، یا اللہ جہنم سے بچا لے، جہنم کے عذابوں سے بچا لے، تو جہنم بھی پکار اٹھتی ہے کہ یا اللہ اس کو مجھ میں داخل نہ فرمانا، کہ یہ تو مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے۔
اللہ تعالی ہمیں اس کی رغبت عطا فرما دے، اور جہنم کی نفرت اللہ دلوں میں ڈال دے، اس سے بچنے کا اللہ ہمیں وہ خوف عطا فرمائے، وہ ہمت عطا فرمائے کہ نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ ہمیں جنت میں جانے والا بنا دے، اور ایمان کی سچی قدردانی اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدى انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نعمت اسلام پر، نعمت ایمان پر یا اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے اللہ بن مانگے یہ نعمتیں عطا فرمائی، یا اللہ ہمیں اسلام پر قائم رکھ، ایمان پر ہمیں موت عطا فرما۔ ان نعمتوں کی سچی قدردانی یا اللہ ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنا۔ یا اللہ جو کچھ تقسیم یا اللہ تو نے ہمارے حق میں کیا، اے اللہ اس پر ہمیں قناعت عطا فرما۔ یا اللہ حرص و ہوس والی زندگی سے، شہوات اور خواہشات والی زندگی سے اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ یا اللہ تیری اطاعت میں گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اپنی تائید کو، اپنی مدد اور نصرت کو ہمارے شامل حال فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، یا اللہ بغیر تیری مدد کے نہ کوئی نیکی کر سکتے ہیں، یا اللہ نہ گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ اے اللہ تو اپنی مدد اور نصرت کو ہمارے شامل حال فرما۔ نیکی کا کرنا بھی آسان فرما، گناہوں سے بچنا بھی آسان فرما۔ نیکی کی رغبت دلوں میں پیدا فرما، گناہوں کی نفرت دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ بلا حساب کے جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ بلا حساب کے جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا کوئی استحقاق نہیں ہے، اے اللہ تیرے فضل سے امید ہے، اس لیے تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ تو جہنم سے بچا لے، یا اللہ اس آگ والی جہنم سے بچا لے، عذاب والی جہنم سے بچا لے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، دوزخ کے عذابوں کی یا اللہ ہم میں سہار نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہم سے درگزر کا معاملہ فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما، بلا حساب کے جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما۔ ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما۔ یا اللہ رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، اولاد کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔
یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے معذوری سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسم کی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ انتشار اور افتراق پھیلانے والوں سے اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کو نیک صالح قیادت عطا فرما۔ یا اللہ جو اس ملک کے ہمدرد ہوں، خیر خواہ ہوں، اے اللہ ایسے مخلص لوگوں کے ہاتھوں میں اس کا نظام حکومت عطا فرما۔ یا اللہ یہ کلمے کے نام پر یہ ملک وجود میں آیا، تا قیام قیامت یا اللہ اس کی حفاظت فرما، اس کی جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، اس کی نظریاتی سرحدوں کی بھی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا۔ یا اللہ سب کی ضروریات کو از غیب پورا فرما، یا اللہ سب کی حفاظت بھی فرما، کفالت بھی فرما۔ یا اللہ مشکلات کو دور فرما، سب کے گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنا، آپس میں محبتیں، الفتیں پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو یا اللہ دور فرما، بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، اولاد کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا، ہر ابتلا سے، آزمائش سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، نعمتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین آمین برحمتہ۔